السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ وقال اللہ تبارک وتعالی انہ لقول فصل وقال اللہ تبارک وتعالی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے فضل و کرم سے اور عطا سے اور توفیق سے ہم یہاں ایک بامقصد محفل میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں اپنی جانب سے، تنظیم اسلامی کے میرے تمام رفقاء کی جانب سے آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہماری دعوت کو نہ صرف کہ قبول کیا بلکہ بر وقت آپ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے اور اخلاص نیت کے ساتھ بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کا جذبہ لے کر یہاں سے اٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام کل یعنی 31 جولائی 2026 سے ایک 3 روزہ مہم ملک گیر سطح پر، پاکستان کی سطح پر، پاکستان بھر میں شروع کی گئی ہے اور یہ 21 اگست 2026 تک سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیلات مزید بھی آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا کے ذریعے پہنچتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس مہم کا جو عنوان ہم نے رکھا ہے وہ ہے امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات۔ عام طور پر سالانہ بنیادوں پر تنظیم اسلامی کی طرف سے پاکستان کی سطح پر ایک مہم ہر سال ہم منعقد کرتے ہیں جس کا بنیادی مقصد آگاہی، اویئرنیس بھی ہے اور انسپریشن، موٹیویشن، ترغیب اور تشویق بھی ہے، جس کا ایک بڑا مقصد احساس زیاں کو بیدار کرنا بھی ہے، جس کا ایک اہم مقصد ہماری دینی ذمہ داریوں کی یاد دہانی اور ان کے ادا کرنے کی طرف متوجہ کرانا بھی ہے۔ ایک سوال آ سکتا ہے کہ خود اس وقت پاکستان میں حالات بڑے دیگرگوں ہیں، بڑی پریشان کن ہیں۔ آزاد کشمیر کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، اسی طرح کے پی کی بات کریں، خیبر پختونخوا کی، تو بٹ نیچرل پاکستان پر بھی بات ہونی چاہیے۔ تو بات واضح ہے کہ پاکستان بھی امت مسلمہ کا حصہ ہے۔ تو اس مہم کے دوران میں جہاں عالمی سطح کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں بٹ نیچرل وہاں پاکستان کے تعلق سے بھی کلام ہوگا۔ اور ہاں، سن 2026 میں جو ہم نے مہم اگست ہی کے مہینے میں پاکستان بھر میں پیش کی تھی یا چلائی تھی، اس کا عنوان تھا اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت۔ اب اسی تسلسل میں آج اب یہ مہم ہے امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات۔ ایک چھوٹا سا مقدمہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں، پھر اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس زمین پر اربوں کی تعداد ہے انسانوں کی، 2 ارب 2 بلین کلمہ پڑھنے والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلواتے ہیں۔ 57 مسلم ممالک ان کے پاس ہیں۔ افغانستان کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں، اکثر مسلم ممالک، اسی 57 پر فگر رکی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس تیل کی دولت ہے اور عربوں کے پاس، عرب شہزادوں کے بعد اتنی دولت ہے، بقور ہمارے ان دوستوں کے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں اور مڈیس میں جاب کرتے ہیں، بعض آڈٹ فرمز کے پارٹنرز بھی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ عرب شہزادوں کو معلوم نہیں کہ ان کی دولت ہے کتنی۔ ہمارے پاس بہترین دماغ موجود ہے۔ کراچی ہم بیٹھے ہیں، اس شہر کراچی کے پڑھے ہوئے لوگ، سائنٹسٹ ہوں، اکانومسٹ ہوں، بینکرز ہوں، ریسرچرز ہوں، ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں،
آکسفورڈ یونیورسٹی میں، بل گیٹس کی ٹیم میں، ہارورڈ میں، IMF میں، ورلڈ بینک میں سرو کر رہے ہیں، اور بعض وہ جو وائٹ ہاؤس کو بھی سرو کر رہے ہیں، بعض وہ ہیں جو پینٹاگون کو بھی کبھی سرو کر چکے ہیں۔ ہمارے شہر، ہمارے ملک کے پڑے، یہ دماغ ہمارے پاس ہے، وہ کسی اور کو سرو کر رہا ہے۔ ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت بھی ہے، ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے، ہمارے پاس تربیت یافتہ افواج بھی ہیں، ہمارے پاس ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے، ہمارے پاس ابھرتی ہوئی ملیشیا کی پروگریسو اکانومی بھی ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، مگر ہم کس کیفیت سے دو چار ہیں؟ دنیا میں پچھلے 100 برس کو دیکھ لیں، سب سے سستا خون ہمارا، سب سے زیادہ لاشیں ہمارے، سب سے زیادہ ہمارے ممالک پر قبضہ، سب سے زیادہ ہمارے بارے میں فیصلے۔ ایسٹ تیمور کا مسئلہ ہو، کرسچنز تھے، راتوں رات فیصلہ ہو گیا، ایگزیکیوٹ ہو گیا۔ فلسطین کی بات ہو، کشمیر کی بات ہو، UNO ردی کی ٹوکری میں ہے، جنیوا کنونشن ردی کی ٹوکری میں ہے۔ لیبیا تباہ ہوا، عراق تباہ ہوا، افغانستان تباہ ہوا، کشمیر کو ہم رو رہے ہیں، فلسطین میں ہم پانی کی ایک بوٹل بھی اپنے بچوں کو پہنچانے کی پوزیشن میں اکثر و بیشتر نہیں۔ سوال، آخر ایسا کیوں؟ سوال، کیا اللہ کے ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، قرآن کے ماننے، ختم نبوت کے عقیدہ رکھنے والے، ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا؟ تو اس کے دو قسم کے جوابات ہیں۔ ایک جواب عام طور پر ہے، اور وہ ہماری میجورٹی جو پاکستان سے باہر بیٹھی ہے، وہ کبھی پاکستان کے بارے میں غلط باتیں بیان کر کے، یا نیگیٹیوٹی پھیلا کر، یا پھر امت کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلا کر، صرف ایک آنکھ، بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ظاہر کی آنکھ، جو ظاہر کے اسباب کو ہی دیکھتی ہے اور اسی سے نتائج کو اخذ کرتی ہے، ایک وہ آنکھ ہے۔ یہ آنکھ خوب کھلی ہوئی ہے، اور وہاں رونا کس بات کے؟ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے، دماغ ہمارے پاس نہیں ہے، مال ہمارے پاس نہیں ہے، ترقی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے کچھ تو آپ کو گنوا دیا ہے، اتنا کچھ تو ہمارے پاس ہے۔ البتہ دوسری آنکھ بند ہے، وہ دوسری آنکھ وہ وحی کی آنکھ ہے، وہ الہامی تعلیم کی آنکھ ہے، وہ ڈیوائن گائیڈنس کی روشنی میں دیکھنے والی آنکھ ہے۔ ظاہری بات، ہم ایک دینی جماعت ہیں، ایک دینی اجتماع میں بیٹھے ہیں، ہم دین کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو اسی آنکھ سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ۔ اب آئیے اس مقدمے کے بعد، اس ابتدائی گفتگو کے بعد، گفتگو کو مربوط انداز میں آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ امت مسلمہ ہے کیا؟ اس کو کئی اعتبارات سے ڈیفائن کیا گیا۔ امت، ہم مقصد افراد کے گروہ کو کہا جاتا ہے۔ ماں کو کہتے ہیں عربی میں، تو اولاد کے لیے ماں مشترک ذات ہے، تو امت وہ افراد جن کا مقصد ایک ہوتا ہے، ان کو امت کہا جاتا ہے۔ پھر امت مسلمہ کون؟ جسے اللہ چن لیتا ہے اپنے نبیوں کے مشن کے لیے، اور ان کے دست و بازو بننے کے لیے، اور ان کی نصرت کرنے کے لیے۔ ہم سے پہلے بنی اسرائیل امت تھے، آگے ذکر آئے گا۔ ختم نبوت کے بعد اس امت مسلمہ کو، مجھے اور آپ کو اللہ نے کھڑا کیا ایک بڑے کام کے لیے۔ تو امت ایک معنی، ہم مقصد گروہ جن کے آبجیکٹیوز ایک ہوتے ہیں، کامن ہوتے، اس ایک آبجیکٹیوز رکھنے والے افراد کو، گروہ کو عربی میں امت کہا جاتا ہے۔ البتہ جس امت کی ہم بات کریں، میں اور آپ 2 ارب کلمہ پڑھنے والے زمین پر موجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، آئیے اس کے حوالے سے 3 مختصر باتیں۔ پہلی بات، ہمارے لیے دعائیں مانگی ابراہیم علیہ السلام نے۔ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں آتی ہیں ہمارے سامنے، اور کیا کمال کی دعائیں ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 128، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو، 2 جلیل قدر رسول انبیاء علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم، اوبیڈین، فرما بردار بنا دے۔ اسلام جھک جانے کا نام، بچھ جانے کا نام۔ اتنے جلیل قدر انبیاء اور رسول، ابراہیم علیہ السلام وہ ابو الانبیاء بھی ہیں، وہ امام الناس بھی ہیں، وہ خلیل اللہ بھی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام وہ ذبیح اللہ بھی ہیں۔ اس قدر جلیل قدر رسول کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے۔ آگے کیا دعا ہو رہی ہے اسی آیت میں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یہی الفاظ ہیں، امت مسلمہ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اے اللہ ہماری امت میں ایک امت مسلمہ کو برپا فرما دے، ہماری اولاد میں، ہماری نسل میں ایک امت مسلمہ کو
برپا کر دے، کھڑا کر دے۔ وہ امت جو مسلم ہوگی، اوبیڈینٹ ہوگی، فرمانبردار ہوگی، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے گی، تو ہمارے خمیر میں، یہ پرانی اردو ہے، ہماری جڑ اور بنیاد میں اسلام موجود ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ٹوٹل سبمیشن ٹو دی ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ وہ جو قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں پر، تفصیل کا موقع نہیں۔ تو یہ پہلی بات، اس امت کی اٹھان، اس کے خمیر میں اسلام کا درس موجود ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اور ان ٹوٹیلٹی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یہ اس کی جڑ اور بنیاد۔ نمبر 2، اللہ نے اس امت کو بڑے مشن کے لیے کھڑا کیا، ہم چھوٹے لوگ نہیں۔ جیوز کبھی کہتے رہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، جھوٹ کہتے ہیں وہ۔ ناؤ ٹوڈے وی دا مسلم، وی دا امہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، اللہ دی آلمائٹی سبحانہ و تعالی۔ قرآن ہمیں بتا ہے تمہیں بڑے کام کے لیے کھڑا کیا۔ کبھی اللہ فرماتا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں، ہوا اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ کبھی اللہ بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے، تمہیں انسانوں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 143 میں، البقرہ آیت 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں امت وسط، ایک مفہوم بہترین، بیسٹ، تمہیں امت وسط بنایا، بہترین بنایا، ایک اور مفہوم درمیانی امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر وٹنس ہو جاؤ، تم اللہ کے دین کی گواہی دینے والے ہو جاؤ لوگوں پر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کی گواہی دینے والے ہو جائیں۔ بھائی کسی چھوٹے کام کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا نہ کیا۔ بچے ہم نے پال لیے، بچے چڑیا بھی پال لیتی ہے، گھر ہم نے بنا لیا، گھونسلہ چڑیا بھی بنا لیتی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جناب جائیدادیں بنا لی تو کافروں کے پاس ہم سے زیادہ ہیں۔ اس کی بنیاد پر آپ کی میری کوئی حصے، کوئی حیثیت، کوئی ورث اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے، تو اس کام کی بنیاد پر مسلم بنو، شہادت کا فریضہ، چنا کس کام کے لیے گیا؟ خیر امت کس کام کے لیے؟ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا ہے، ساری دنیا کی فکر تم نے کرنی اس مقصد کے لیے، دنیا کی امامت کے لیے، دنیا کی رہنمائی کے لیے، دنیا کی گائیڈنس کے لیے، دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو کھڑا کیا۔ مقدمہ میں نے رکھ دیا، آج لوگ ہمارے فیصلے کر رہے ہیں، آج لوگ ہمارے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، آج ہماری کوئی سے دنیا میں نہیں ہے، آج کسی فورم پر ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہمیں کھڑا کیا گیا۔ تو قرآن بتاتے انسانیت کے لیے دنیا کے فیصلے تم نے کرنے تھے، دنیا کو لیڈ تم نے کرنا تھا، دنیا کی امامت تمہارے ذمہ ڈالی گئی تھی۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں۔ تیسری بات، اس امت کو بڑے چاہ سے، بڑی محنت سے، بڑی اسٹرگل سے، بڑی جد و جہد سے تیار کیا محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبشہ کے بلال کو لا کے کھڑا کر دیا، فارس کے سلمان کو لا کر کھڑا کر دیا، روم کے سہیب کو لا کر کھڑا کر دیا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ دنیا کیا آج ہمیں گلوبلائزیشن کا درس دے گی؟ دنیا آج کیا گلوبل ولیج کی بات کرے گی؟ دنیا کیا آج ایک پوائنٹ پر لوگوں کو جمع کرنے کی بات ہم سے کرے گی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالمگیر برادری کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ آئی ریپیٹ اگین، میں پھر عرض کرتا ہوں، حبشہ کے بلال ہوں، فارس کے، پرشیا ایران کے سلمان ہوں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور روم کے سہیب ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے ایک صف میں کھڑا کیا ہے۔ رنگ نہیں، زبان نہیں، خطہ نہیں، نسل نہیں، برادری نہیں، بود و باش، رہن سہن کے طریقے نہیں، ڈریس کوڈ نہیں، ان سب سے بالا تر ایمان کی بنیاد پر ایک صف میں کھڑا کیا۔ یہ گلوبلائزیشن ہے، یہ یونیورسل بردرہڈ ہے، یہ عالمگیر امت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر، تیار کر کے، ایکچولی پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے ہمارے حوالے کر کے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اصولی بات آ گئی۔ اس امت کی جڑ و بنیاد میں اسلام کی روش شامل ہے۔ یہ امت بڑے مشن کے لیے، دنیا کی رہنمائی کے لیے خیر امت بنا کر کھڑی کی گئی، اور اس امت کو محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رنگ، نسل، زبان، خطہ اینڈ سو آن، ان سارے تعصبات سے بالاتر ہو کر
ایک کلمے کی بنیاد پر کھڑا کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، اس امت کے عروج کے حوالے سے چند باتیں۔ ہمارا موضوع تو بعد میں شروع ہوگا، امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات، کازز کیا ہیں اور سلوشن کیا ہوگا، وجوہات کیا ہیں اور حل کیا ہوگا، یہ بات بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن پہلے ذرا ماضی میں چل کر اس امت کے عروج کی داستان کو 3 مختصر نقطوں میں سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات، غلبے کا راز کیا ہے اس امت کے لیے؟ بدر کی طرف چلیں، 313 ایک طرف تھے، سفر کیا انہوں نے کس لیے؟ نکلے تھے کس لیے؟ کسی تجارتی قافلے پر ہاتھ ڈالنے کے لیے۔ اولاً جنگ کی تیاری سے نہیں نکلے تھے، وہ تو معاملہ ایسا ہوا کہ ابو سفیان بعد میں ایمان لائے، قافلہ نکل گیا بچ کر، اور ادھر سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ گیا۔ 313 نہ ہونے کے برابر تیاری، اور 1000 کے پاس سینکڑوں اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تیر بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، اور رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہوئے آ رہے، تلواریں بھی خوب ہیں، اور ناچتے کودتے آ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو ختم کر کے دم لیں گے۔ ظاہر کے اعتبار سے دیکھیے، ظاہر کے اعتبار سے دیکھیے، آج کی ٹیکنالوجی کہہ لیں، آج کے وسائل کہہ لیں، آج کی ترقی کہہ لیں، آج کے اسباب کہہ لیں، جو کچھ بھی تھا وہ 1000 کے پاس تھا، اور 313 کے پاس نہ ہونے کے برابر۔ جیتا کون؟ 313۔ سورہ انفال میں کیا کہا؟ یوم الفرقان، کرائٹیریا بتا دیا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن۔ دنیا نے دیکھے نا یہ نظارے، یہ کوئی ہوائی باتیں تو نہیں، امیجنیشن کی باتیں تو نہیں، تخیلات کی باتیں تو نہیں، دنیا نے یہ دن دیکھا، تاریخ بتاتی ہے، اور یہ 313 کو اللہ نے 1000 کے تیار لشکر کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی۔ کیا ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا؟ 313 کے پاس تو تعداد بھی کم، وسائل بھی کم، ہتھیار بھی کم، جانور بھی کم، تیاری بھی نہیں، اول تو جنگ کی تیاری سے نکلے ہی نہیں تھے۔ 313 کے ساتھ اللہ تھا، دس از دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر۔ 313 کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی تھا، اور کیوں؟ وہ 313 اللہ کے ساتھ مخلص تھے، وہ 313 اللہ کے ساتھ مخلص تھے، سنیے، اللہ کے ساتھ سنسیئر تھے، سنیے، اللہ کے ساتھ کمیٹڈ تھے، سنیے، اللہ ان کے لیے ترجیح اول تھا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو 313 اللہ کے ساتھ کمیٹڈ تھے، انہوں نے سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کی۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے تمہاری کمٹمنٹ سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ سورۃ الانعام آیت 162، قربانی کے موقع پر بھی یہ دعا کے الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، دعائیہ طور پر ادا بھی کرتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یہ ہے دور نبوی کی داستان، اور وہاں غلبہ کس بنیاد پر؟ قرآن سے ایک مضبوط اور گہرا تعلق۔ وہ رات کے راہب تھے، رو رو کر اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن جذب کیا تھا انہوں نے، قرآن اتارا تھا اپنے دلوں میں انہوں نے، اس قرآن سے ان کو حقیقی ایمان ملا، جس ایمان کی دولت میں ان کو کھڑا کیا باطل کے مقابلے میں، اور عزت عطا ہوئی۔ دوسرا نقطہ، خلافت راشدہ کا دور، رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں دین غالب ہوا انقلابی جد و جہد کے نتیجے میں، اور اس کی برکات ہم دیکھتے ہیں سسٹم کی سطح پر خلافت راشدہ کے دور میں۔ تفصیل کا موقع نہیں، 2-3 اشارے ہی کافی ہوں گے۔ وہ خلافت راشدہ جہاں صحابہ کرام نے قرآن حکیم کو اور اللہ کے دین کو صرف جو ہے وہ تلاوت کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے استعمال نہ کیا، ان کی معیشت، ان کی معاشرت اور ان کا سیاسی نظام، وہاں اللہ کے احکامات کا نفاذ ہوا ہے، اور ان کے لیے بالاتر شے کیا تھی؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کی پہلی آیت کہ اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھانا، عدل قائم کر کے دکھایا، اور وہ عدل جو رسول اللہ سکھا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، بالفرض محال اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا نے بھی بالفرض محال سپوزنگلی اگر چوری کی ہوتی، اس کے بارے میں بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ اور سیدنا عمر کا دور آتا ہے رضی اللہ عنہ، اور یروشلم کا چارج لینے کو جاتے ہیں، اور خادم ساتھی کہتا ہے کہ اب آپ ذرا اونٹ پر سوار ہو جائیں، اس لیے کہ بہرحال بڑے لوگوں کی طرف جا رہے، یروشلم کا چارج لینے کو جا رہے۔ سیدنا عمر فرماتے الدور دورک، باری تمہاری باری ہے، نکیل میں پکڑوں گا، اونٹ پر تم بیٹھو گے۔ یہ عدل
کہا نہیں ہے، کر کے دکھایا ہے۔ ایک یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے بازار میں دیکھا، سیدنا عمر فرماتے تم بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا جب تک میں کما رہا تھا آپ کو پے کر رہا تھا۔ کیا نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، جزیہ دیتا ہے۔ جزیہ گالی نہیں، ایک سارٹ آف ٹیکس ہے جس کے اگینسٹ اسلامی ریاست کی بالادستی کو جب غیر مسلم قبول کرے گا تو اسلامی ریاست اس کی جان، مال، آبرو، عقیدہ، گھر اور اس کی عبادت گاہ، دوبارہ گن لیں، اس کی جان، مال، آبرو، اس کا گھر، اس کی عبادت گاہ اور اس کا عقیدہ، اسلامی ریاست اس کی حفاظت کرے گی، اس کی کفالت کرے گی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تو گھر بیٹھے گا اور کفالت ہم کریں گے۔ اسلامی ریاست جب نظام خلافت قائم ہے تو وہ غیر مسلم کی بھی کفالت کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ عدل تھا جس کے سامنے کسرا یعنی ایران ٹھہر نہ سکا، یہ وہ عدل تھا جس کے سامنے قیصر روم ٹھہر نہ سکا۔ یہ دنیا کی سپر پاورز اس عدل کے نظام کو سہ نہ سکیں اور پاش ہو گئیں۔ جب اس خلافت راشدہ کے دور میں واقعتاً اسلام معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، عدالت میں اور ریاست کے امور میں دکھائی دیتا ہے تو بڑی بڑی سپر پاورز بھی ختم ہوتی ہیں۔ سو کہ گاندھی جیسے شخص کو، ہندو ہے، گاندھی جیسے شخص کو لیٹ 30s میں اپنے کینڈیڈیٹس کو جو انتخابات کے لیے الیکشن میں جا رہے تھے، کہا کہ میرے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے سوائے ابو بکر اور عمر کے کوئی اگزامپل نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اگر تمہیں کل حکومت مل جائے تو گورننس کیا ہوتی ہے، آج کا لفظ ہے نا، گورننس کیا ہوتی ہے؟ گاندھی کہتا ہے اپنے کینڈیڈیٹس کو کہ میرے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے سوائے ابو بکر اور عمر کے کوئی مثال موجود نہیں۔ ہم آج 21ویں صدی عیسوی میں جی رہے، آج ہم بھی چاہتے ہیں، ہمارے بھی بچے، ہمارے بھی نوجوان، ہم بوڑھے بھی چاہتے ہیں ہم ویلفیئر اسٹیٹس میں جا کے سیٹل ہو جائیں، بے روزگاری ہوگی تو الاؤنس مل جائے گا، بوڑھے ہوں گے تو کفالت ہو جائے گی، ایسے ہی ہے نا؟ ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں جناب یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، بڑا ویلفیئر کا سسٹم ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، اتنی بھی کیا شرمندگی کہ اپنی اصل کو بھلا کر ان غیروں سے مرعوب ہو کر ایک ڈومیننس کے ساتھ ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ذرا کھول کر یہ بھی پڑھ لیں کہ ان نظاموں کو بنانے والے، مرتب کرنے والے اور اب چلانے والے they have to say، ان کو کہنا پڑتا ہے کہ we are following the Umar's law، ہم عمر کے دیے ہوئے قوانین کو نافذ کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہمارا عالم کیا ہے؟ بس غلام ابن غلام در ابن غلام در ابن غلام۔ وہ جناب بڑی ویلفیئر ادھر ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے لے رہے ہیں۔ ہاں جن ویلفیئر اسٹیٹس کی ایگزامپلس دیتے ہیں سب سے زیادہ سوسائڈ بھی ادھر ہی ہو رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ آج کتے وہاں امپورٹنٹ ہیں بندوں کے مقابلے میں، ذہن میں رکھیے گا۔ آج سائیکو پیشنٹ بھی سب سے زیادہ اسی سوسائٹی میں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اتنا مروب نہ ہو۔ کتے سب سے زیادہ ملیں گے وہاں پر، معاف کیجئے گا، وہ ماں باپ سے زیادہ کتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں اپنی اولاد سے زیادہ کتے کو اہمیت دے رہی ہے۔ کون سی سیویلائزیشن ہے؟ میں تو کہتا ہوں کتا پن ہے یہ بھائی، ڈاگش سوسائٹی، what else؟ وہ ایک الگ موضوع ہے۔ نقطہ یہ تھا ان کے نظاموں کو بنانے والوں کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ we are following the Umar's law رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کی باتوں کو چھوڑ دیں، سیدنا عمر کی بات سنیں، سیدنا عمر کی بات سنیں اسی یروشلم کے چارج لینے کے دوران۔ اور نوٹ کیجئے گا، کرسچنس نے اسموتھلی، پیسفلی یروشلم ہم مسلمانوں کے حوالے کیا تھا۔ یہودی تو خامخواہ کود پڑا ہے 1974 میں، 1917 میں بیلفور ڈکلریشن کے ذریعے سے، یہ خامخواہ کود پڑا ہے۔ ہمیں تو دے دیا تھا پیسفلی، کس نے؟ کرسچنس نے۔ جب گئے سیدنا عمر تو پھر ساتھی نے کہا کہ ذرا گیٹ اپ تو ٹھیک کر لیں، ذرا گیٹ اپ تو ٹھیک کر لیں، لباس تو ٹھیک کر لیں، بڑے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ملنا ہے، ان سے چارج لینا ہے۔ کیا کمال کا جملہ سیدنا عمر نے عطا فرمایا کہ عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی، عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے، عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے، عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے، عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے۔ اس عمر کو کبھی اونٹ چرانے نہ آتے تھے تو ڈانٹ پھڑتی تھی، لیکن عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے، عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے۔ تیسری اور آخری بات، خیال ہے کہ 30 برس کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی، سارا کچھ ختم ہو گیا، یہ بھی غیروں کی اڑائی ہوئی، یہ بھی دین دشمنوں کی اڑائی ہوئی۔ ہمارا گولڈن پیریڈ وہی ہے جو رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ مجمعین، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ سنن ابی داؤد شریف کی روایت، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ میرے صحابہ، ان کی سنت پر عمل کرنا لازم۔ وہ ہمارا گولڈن پیریڈ ہے۔
مگر اس کے بعد 1000 برس کم و بیش علم، حکمت، تہذیب، عدل کی داستانیں مسلمانوں کے ملتی ہیں۔ یورپ ڈارک ایجز میں تھا، ڈارک ایجز جسے کہتے ہیں نا، جہالت کے اندھیروں میں ناخنوں کو بڑا رکھنا، کئی دن تک نہ نہانا، ان غریبوں کا ہی مسئلہ تھا۔ یہ آتے تھے ہمارے پاس بغداد میں، غرناطہ میں، قرطبہ میں، ہسپانیہ میں، اسپین میں، عراق میں۔ ہمارے پاس وہ نور قرآن تھا، نور ہدایت تھا، جس کی روشنی میں ہم نے ان کو علم دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں نام بدل دیے۔ بو علی سینا، عقیدے کا اختلاف ہے، نام بدل دیے ایوی سینا۔ کیا لگتا ہے؟ یورپین ہے۔ قرطبہ، قرطبہ کو قرطبہ لگتا ہے کہ کوئی بڑا بلنڈ قسم کا ایکسنٹ ہے انگلش کے اندر، یورپین۔ نہ بھائی، یہ ہم تھے، اور 1000 برس ہم نے دنیا کے سامنے بہت کچھ پیش کیا۔ عدل کی بات کریں، طب کی بات کریں، تہذیب کی بات کریں، سائنٹیفک ریسرچ کی بات کریں۔ وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے زیرو کیا، زیرو ہم مسلمانوں نے دیا ہے، ورنہ آپ کا میرا بائنڈری نہیں چل سکتا، سارا سسٹم بیٹھ جائے گا زیرو کو اگر مائنس کر دیں، سو آن۔ اور جمع کرنے والوں نے 1000+ انوینشنز بائی مسلمز تک جمع کر کے دکھا دیے۔ یہ اصل موضوع نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ بالکل چٹ ختم ہو گیا معاملہ، ایسا نہیں ہے۔ 1000 برس تک دنیا کو ہم نے رہنمائی دی ہے۔ ہمارے پاس ڈارک ایجز میں یورپ سے نوجوان چل کر آئے، ہاں، اس کے بعد ہم سوئے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں اور سوتے ہی چلے گئے ہیں، اور غیرت کی حدیں ہم نے پار کر دی ہیں۔ ایمان سے دوری، خوف خدا سے دوری، آخرت کی طلب سے دوری، دنیا کی محبت میں ڈوبنا۔ کیسا نبی، کیسا خدا، پیسہ نبی، پیسہ خدا، استغفر اللہ۔ شیر کہا کسی نے، ہم نے پیسے کو خدا بنا رکھا ہے۔ سخت لگا آپ کو؟ سخت لگا نا؟ آئیے رسول اللہ کی حدیث سے پوچھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گئے درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ رسول اللہ کہہ رہے درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، تو ترجمانی کسی نے بڑے سخت الفاظ میں کی، کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا۔ اس کے کچھ مظاہر آگے چل کر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دوسری بات تھی میری گفتگو میں کہ ہاں کبھی ہمیں عروج ملا ہے، جب قرآن کو ہم نے دستور حیات بنایا، جب قرآن کو ہم نے جذب کیا ہے اپنے اندر، جب قرآن سے حقیقی ایمان ملا ہے، جب قرآن کتابیں زندہ کے طور پر لی گئی، جب قرآن کو اپنا امام ہم نے بنایا، تو اللہ نے دنیا کی امامت ہمارے قدموں میں ڈالی تھی۔ جب قرآن کے نظام کو اور اللہ کے دین کے نظام کو ہم نے، سسٹم کو اپنی پالیٹکس میں، اپنی اکانومی میں، اپنی سوسائٹی میں رواج دیا ہے، اللہ نے دنیا ہمارے قدموں میں ڈالی۔ جب اللہ پر واقعتاً ایمان تھا، ہم اللہ کے ساتھ مخلص تھے، کمیٹڈ تھے، سنسیئر تھے، تو ظاہری اسباب کی کمی it was not a matter for us. Allah was with us, so we had the victory. اللہ ہمارے ساتھ تھا، 313 جو ہے وہ غالب ہوتے تھے۔ اب کچھ اور ہے۔ اب آئیے گفتگو کا تیسرا حصہ، اور وہ ہمارا مین جو ٹاپک ہے، امت مسلمہ کی حالت ذات۔ زوال کے اسباب، کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تجزیہ ہے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اس امت کا پچھلی امت کے ساتھ، اور یہ مستقل ہمارا موضوع، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع، اور یہ موضوع اتنا پرومیننٹ ہوا کہ جوئش لابی نے یوٹیوب سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا 2 ملین+ فالوئنگ کرنے والا چینل اڑا دیا۔ جوئش لابی نے اڑوایا، اور ہمارے ہر تیسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی چینل اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہوگا، we have to be prepared for this۔ لیکن وہ تجزیہ سابق امت بنی اسرائیل اور یہ امت رسول اللہ علیہ السلام کی۔ ڈاکٹر صاحب کبھی USA میں تھے، اور ایک حدیث سے مبارک کلک ہوئی، اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے مضامین مجھ پر کھولے، بالخصوص سورۃ البقرہ میں۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں، ہم مسلمانوں سے خطاب براہ راست آتا ہے، البقرہ آیت 153، استعینوا بالصبر والصلاۃ مشہور آیت ہے۔ یہ ایک آیت 153 ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اس سے پہلے 150 آیات، 150 آیات، بڑا حصہ پچھلی امت بنی اسرائیل کا تذکرہ۔ کس حدیث سے ڈاکٹر صاحب کو کلک ہوا؟ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ لازماً میری امت پر وہ حالات ضرور آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل سملر، مشابہ ہوتا ہے۔
انہوں نے فلاں کیا تم بھی کرو گے، انہوں نے یہ کیا تم بھی کرو، انہوں نے یہ حرکت کی تم بھی کرو گے. یہ آیت کلک ہوئی. پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے کمپیریزن کیا اور پھر ان کے 91 کے آرٹیکلز بھی ہیں گلف وار کے دور کے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. آگے نام اور بھی طویل ہے. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں سارا انالیسس آپ کو یہ ملے گا. اور بھی چیزیں، اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ موجود ہے، لیسنز فرام دا ہسٹری کے عنوان سے، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. مختصر کیا میں سے پوائنٹس رکھوں. قرآن کہتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، البقرہ آیت 47 میں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی. یہ بات اکثر آپ نے ہمارے دروس میں دورہ ترجمہ قرآن میں رمضان میں سنی. قرآن بتاتے پھر انہوں نے کیا کیا، دنیا کی محبت میں ڈوبے. الف سنہ، قرآن کہہ رہے یہودی جو ہیں یہ 1,000 برس تک جینا چاہتے ہیں، اتنے دنیا کے طلبگار ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ کی کتاب پس سے بش ڈال دی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 101، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب پس سے پش ڈال دی. اور آپ کو یہ الفاظ عرض کروں گا تو نام سارا واقعہ یاد آ جائے گا. ہاروت اور ماروت یاد آیا. کتاب پس پش، جادو ٹونے ان چکروں میں، شارٹ کٹ چاہیے، جادو ٹونے کے چکر میں پڑ گئے. قرآن بتاتا ہے پیغمبر نے پکار لگائی، آؤ فلسطین چلتے ہیں، اللہ کا حکم ہے قتال کر کے زمین کو حاصل کریں، اللہ کی شریعت کو نافذ کریں. صاف چٹا کورا جواب دے دیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 24، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ گھر اب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. صاف کورا جواب دے دیا، پیغمبر کے مشن میں ان کا ساتھ نہیں دیا. اور قرآن بتاتا ہے اللہ کی کتاب کے حصے بکھرے کر دیے. ایک حکم مانتے ہو، ایک حکم نہیں مانتے. ہم سے بھی کہا گیا، اولا ان سے کہا گیا، تفصیل کا موقع نہیں ہے. ایک حکم مانا، دوسرا حکم چھوڑ دیا. آپس میں جنگ کرنے کو منع کیا، جنگیں کر رہے ہیں، حکم کی خلاف ورزی. اب کوئی قیدی بن کر آتے تو کیا کہتے ہیں، چلو بھائی چندہ جمع کرو، قیدی کو چھڑوانا بڑی نیکی ہے. ایک حکم مانتے، ایک حکم نہیں مانتے. اللہ کے احکام میں حصے بکھرے ڈویژن کر دیے. اور کیا ہے، خوش فہمی بہت ہے، وشفل تھنکنگ بہت ہے. کیا کہتے تھے، نحن ابناء اللہ وحباہ، یہود و نصارہ دونوں کہتے تھے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 18، ہم تو اللہ کے چہیتوں کی طرح، اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں. قرآن کے حلوات ان کے بارے میں کہتا ہے لن تمسنا النار الا ایام معدودات، جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں سوائے چند دن کے. یہ ان کی خوش فہمیاں تھی، وشفل تھنکنگ تھی. کچھ لگ رہا ہے آج ہماری حرکتیں بھی ایسی ہیں. یہ بنی اسرائیل سورۃ البقرہ میں اشارے میں نے کیے، کیونکہ اکثر باتیں ہمارے دروس میں اور خطبات جمعہ میں اور دورہ ترجمہ قرآن میں بیان کی جاتی ہیں. یہ بنی اسرائیل، ان کا ذکر اللہ نے ہماری عبرت کے لیے بار بار رکھا. اب جب ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. بات آخری یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہمارے سامنے رہے. کیوں؟ ہم سے پہلے وہ امت تھے، فضیلت اللہ نے دی مگر ذمہ داری کے ساتھ. لیکن جب ذمہ داری پوری نہیں کی تو یہی قرآن جو ان کو کہتے تمہیں فضیلت دی تھی اس وقت جہان والوں پر، یہی قرآن بتاتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی. پلیز اس بات کو دہرا لیں، ہم اس وقت اللہ کی وحی کی تعلیم کی آنکھ یا اس تعلیم کی روشنی میں دیکھنے والی آنکھ سے یہ بیان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، گفتگو رکھ رہے ہیں. اور اللہ کا کلام سب سے سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. سورہ نساء میں 2 مرتبہ اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی، اس اللہ کے کلام کی آیات کا حوالہ دیا گیا. یہ تھی بنی اسرائیل کی تاریخ، جن کو فضیلت دی، ذمہ داری پوری نہ کی، اللہ نے ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی. اب آئیے اس امت کے تعلق سے زوال کے اسباب، امت کے اسلاف میں سے پھر اہل علم، پھر وہ جو امت کا درد رکھنے والے ہوں، ماضی قریب کے بھی، ماضی بعید کے بھی اور حال کے بھی، ان کے بھی تجزیے اسی نوعیت کے ہیں جو میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس امت کے زوال کے اسباب، آج کی یہ ذبح حالی، آج کی یہ حالت ذات، کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ حقیقی ایمان سے محرومی. حقیقی ایمان سے محرومی. آج ہمارا کردار اکثر و بیشر اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے. چندر پال گوپال کے گھر میں پیدا ہوا، ہندو بن گیا. مائیکل جارج کے گھر میں پیدا ہوا، کرسچن بن گیا. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان بن گئے. امام غزالی نے لکھا ہے سب سے پہلے اس ایمان سے توبہ کرنی چاہیے جو وراثت میں مل گیا ہے،
اور شعوری طور پر، جس کو ہمارے استاد کہتے تھے کانشیس لیول پر، حقیقی ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ حقیقی ایمان دل میں نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کردار کا تضاد نظر آتا ہے. اللہ کو ماننے کا دعویٰ، نمازیں بھی ضائع، کڑوی باتیں آ رہی. اللہ کو ماننے کا دعویٰ اور سود خوری بھی، اللہ کو ماننے کا دعویٰ اور رشوت خوری بھی، اللہ کو ماننے کا دعویٰ بے پردگی بے حیائی بھی، اللہ کو ماننے کا دعویٰ گھر میں مال حرام بھی، اللہ کو ماننے کا دعویٰ لیکن وراثت میں بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ نہ دینا، اللہ کو ماننے کا دعویٰ مگر زبان پر کچھ اور کردار میں کچھ. یہ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں. آسٹریلیا جانا ہوا، ایک صاحب نے بتایا، بڑے دیندار آدمی تھے، کہ شجاع بھائی جس طرح کراچی میں لوگ، میں جان بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، سلینگ ہے، چونا لگاتے ہیں نا، پکا 1 لاکھ آسٹریلین ڈالر کا ایک دیندار بھائی نے پکا چونا آسٹریلیا میں بھی لگایا. مجھے دبئی میں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ بزنس کرنے میں ایزی محسوس کرتے ہیں، آسانی محسوس کرتے ہیں، مسلمان سے بزنس کرنے میں مشکل محسوس کر رہے. کڑوی باتیں ہیں. پھر ہم روتے ہیں کہ حالت ہماری کیوں خراب ہے. کردار کی گواہی. بقول ہمارے استاد کے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے منصب پر اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا خیانت کرنے والا، اتنا بڑا وعدہ خلاف، اور چوتھی بات منافقین کے بارے میں گالم گلوچ کرنے والا. پولیٹیکل ٹاک شوز شرفاء کے گھرانے دیکھ سکتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہوگا تو شرافت کا معیار بدل گیا ہوگا. اللہ کا نام لے کر سینٹ میں آ کر بیٹھتے، اللہ کا نام لے کر نیشنل اسمبلی میں آ کے بیٹھتے، اور نیچے بھی آ کے بیٹھتے پروونشل اسمبلیز کے اندر. اور سینٹ، پاکستان کی سینٹ کے ممبران کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اسلامک بینکس میں جو عورتوں کے لیے ڈریس کوڈ لگایا گیا نا کہ عبایا پہننا چاہیے، بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے. اسلامی بینکنگ کے بارے میں بحث نہیں کر رہا، ورکنگ کے بارے میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا، عورت کا اصل مقام، اصل ذمہ داری کیا، یہ بھی ڈیبیٹ نہیں کر رہا. صرف سینیٹرز کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جو عبایا پہنوانے کی بات، یہ بات ٹھیک نہیں. بھائی کیوں؟ فورسز میں تم نے خواتین کو پتلون پہنا دی، اس میں تمہیں تکلیف نہیں ہے، اور یہاں عورتوں کو عبایا پہنانے کی بات کی جائے تو تکلیف ہو رہی ہے. What do you mean by this؟ آپ ہو کون یار؟ شیم آن یو. میں نے جمعے کے خطاب میں بھی کہا ہے، اللہ کرے کلپ پہنچا ہے انشاءاللہ تعالی. شیم آن یو. یہ ہمارے اجتماعی کردار ہے. جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، گالم گلوچ، یہ تو منافقین کی صفات ہیں. تو آج حقیقی ایمان دل میں نہیں ہے بھائی. سیدھی سی بات، اکثر و بیشتر زبان کا ایمان ہے، اقرار و باللسان ہے، مسلمان ہے الحمدللہ، لیکن زنا بھی ہو رہا ہے، شراب خوری بھی ہو رہی ہے، اور سود خوری بھی ہو رہی ہے، رشوت کا بازار بھی گرم ہے، قوم کو بیچنے کی بات بھی ہو رہی ہے، کمیشن کے نام پہ قوم کو لوٹنا. ایف بی آر کے چیئرمین کے 700 ارب روپے کی کرپشن تو ایف بی آر کے اندر ہو جاتی. میں بھی فائلر ہوں، آپ لوگ بھی ٹیکس پیئر ہیں، اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. وراثت ہم بیٹیوں کو حصہ نہ دیں، نہ جانے بے پردگی ہم مچائیں. ہمارا بزنس مین سمجھتے جب تک عورت کو نہیں دکھاؤں گا ہمارا پروڈکٹ نہیں بکے گا. یار عورت رازق ہے، اللہ رازق ہے. یہ ہمارا مجموعی اعتبار سے طرز عمل، حقیقی ایمان کی کمی کا مسئلہ. یہ کیوں کہا؟ یہ بات آگے بھی آنی ہے، اشارہ کر دیتا ہوں. قرآن نے فرمایا سورہ آل عمران آیت 139، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. تو آج اگر مغلوبیت ہے تو وجہ ہے زوال کی کہ ایمان دل میں نہیں، اور دل میں نہیں ہے تو تبھی تو عمل یہ ثبوت پیش کر رہا ہے. اگر دل میں ایمان ہو عمل سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسری وجہ قرآن کریم سے دوری. آج قرآن کیا ہے؟ کتاب ثواب، وہ بھی ایصال ثواب. مرحومین کے لیے پڑھیں گے بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مرحومین کے لیے قرآن کتاب تو بن کر نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارے لیے ذکر موجود ہے. بھائی اٹس اے لیونگ بک فار لیونگ پیپل، اٹ از ناٹ مینٹ فار دا ڈیڈ پیپل. بھائی مردوں کے لیے تھوڑے ہی. ہم مرحومین کے لیے دعا کریں گے، استغفار کریں گے، صدقہ جاریہ والے کام کریں گے، انشاءاللہ اجر ملے گا ان کو. لیکن قرآن از ناٹ مینٹ فار دا ڈیڈ پیپل، اٹس اے لیونگ بک فار دا لیونگ پیپل. آج ہم اپنے بچوں کی بھاری بھاری فیسیں بھر رہے ہیں. میں کیمبرج کی تو بات ہی نہیں کر رہا، انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے 2-2, 2.5, 3 کروڑ روپے ایک بچے پر ہم تیار ہیں خرچ کرنے کو. ہائی اپس کی کچھ بات کر رہا ہوں، ایلیٹ کلاس کی بات کر رہا ہوں، اور قرآن کی الف بے بھی نہیں آتی. باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ، پڑھانا تو دور کی بات. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہمارے بچے انگریزی تو فرفر پڑھ رہے ہیں، اردو ایزی ان کو اٹیمپٹ کرنا پڑتا ہے، اور جناب وہ جیپنیز سیکھ رہے ہیں، جرمن سیکھ رہے ہیں، چائنیز سیکھ رہے ہیں، فرینچ سیکھ رہے ہیں. اللہ کی کتاب
اللہ کے کلام کی زبان they don't have time, we don't have time. ہم میتھس کے ٹیوٹر کو 20,000 بھی دے دیں گے, کیمبرج والے کو 25,000 بھی دے دیں گے, ہم سائنس پڑھانے والے کو دے دیں گے, اور اکاؤنٹنگ پڑھانے والے کو دے دیں گے, اور قرآن پڑھانے والے کو ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے. This shows the value we have for the قرآن حکیم. اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کی ورتھ ہمارے نزدیک کتنی ہے. اکثر, not all, but اکثر کا حال یہ ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ معاملہ. اور جناب نہ یہ کتاب ہدایت اور ثواب کی کتاب ہے بس. ایک وہ تصور پڑھنا مت بھائی گمراہ ہو جاؤ گے, انا للہ و انا الیہ راجعون سمجھ کر مت پڑھنا اور گمراہ ہو جاؤ گے. ہو تو گیا ہے پرانا, یہ I can defend this, I can debate on this, الحمدللہ رب العالمین, پرانا ہو گیا ہے. مجھے بتائیے جتنے علماء نے ترجمے کیے گمراہ کرنے کے لیے کیے, اتنا بھی تو بغض نہ رکھیں, دشمنی اور عداوت نہ رکھیں کہ ایسی بات کہہ جائے کہ اپنے اوپر الٹی پڑ جائے. ہمارے بڑے بڑے علماء نے قرآن کا ترجمہ و تفسیر جو اردو میں لکھا ہے وہ گمراہ کرنے کے لیے. سمجھ میں تو آ جائے گی بات. کیا کہہ رہے ہو بھائی, مت پڑھنا بھائی. اور ایک وہ ملوکیت کا دور تھا, یہ قرآن پڑھ جائیں گے ان کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا, یہ ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ بات پتہ ہے کس کو پتہ تھی؟ مشرکین مکہ کو. اللہ اکبر, they knew this. یہ قرآن انقلابی کتاب ہے, ریولوشنری بک ہے. the مشرکین of مکہ they believed in this. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو اور اس کے سننے میں شور پیدا کرو تاکہ یہ نہ سنے. باقی لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب آ جاؤ. مشرکین مان رہے تھے قرآن جس کے دل میں اتر جائے وہ بلال کی طرح جان دینے کو تیار ہو جائے گا, محمد کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خباب کی طرح دیکھتے انگاروں پر لیٹنے کو تیار ہو جائے گا, وہ محمد کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. They knew this. اس لیے انہوں نے قرآن سے روکنے کی کوششیں کی, قرآن میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں کی. تو اگر آج قرآن سے روک رہا ہے کوئی, ہاں ہم قائل ہیں قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم قائل ہیں امت کے اسلاف سے جڑے رہنا, ہم قائل ہیں پیچھے سے پیچھے جانا, ہم قائل ہیں اس چیز کے اور اہتمام کرتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں, مگر ان جینرک ٹرمز بالکل مطلق انداز میں قرآن سے روکنا, دس واز دا ٹیکٹک آف اسٹریٹجی آف whom of the pagans of مکہ, مشرکین مکہ کی یہ سازش تھی. اللہ محفوظ رکھے. تو قرآن الا ماشاء اللہ 1% لوگ بھی ہمارے معاشرے میں نہیں جنہوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی مکمل پڑھا. آئی ریپیٹ اگین, 1% لوگ بھی نہیں ہماری سوسائٹی میں جنہوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی مکمل پڑھا. اور ایک مرتبہ پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے. فجر میں قرآن, ظہر میں قرآن, عصر میں قرآن, مغرب میں قرآن, عشاء میں قرآن, ہلا دے یہ قرآن تو خدا کی قسم. بٹ نہیں, آج اثر نہیں ہوتا, سمجھنے کی کوشش نہیں ہوتی. اور بھئی یہ کتاب ہدایت کے ساتھ کتاب انقلاب ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قدر کی رات میں تقدیروں کو بدلنے والی رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا. یہ بدلنے والی تقدیروں کو بدلنے والی کتاب ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی روایت, اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. اور پھر یہ عملی دستور ہے, یہ اپنا نفاذ سے آتا ہے. 57 ملکوں میں ایک نہیں ہم دنیا کے سامنے دکھا سکے آؤ اسلام یہاں پر نافذ ہے, نہیں. سود کے دھندے مسلم ممالک میں, جوئے کے لائسنس مسلم ممالک میں, شراب کے لائسنس مسلم ممالک میں, بے حیائی کی دعوت مسلم ممالک میں. ہمارے عدالت کے ججز سارا مائنڈ سیٹ سارے سیکولر بنا ہوا ہے, چن چن کے شریعت کے واضح احکامات کے خلاف ہمارے ججز فیصلے دے رہے ہیں. میں زیادہ اگر جذباتی نہ ہو رہا ہوں, اگر اس کو کوئی سمجھتے ہیں نا کنٹیمپٹ آف کورٹ, تو آؤ بات کرتے ہیں تم سے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات کرتے ہیں. یو آر ڈینائنگ دا ورڈ آف اللہ سبحانہ وتعالی, یو آر ڈینائنگ دا ورڈ آف اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ کے حکم کو بائی پاس کر رہے ہو آپ لوگ. کم عمر کی شادی بے پابندی لگا دو, اللہ اکبر کبیرہ. اب عائشہ کو کہاں لے کے جاؤ گے پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے محمد مصطفیٰ کا نکاح ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری کے اندر. عجیب بات.
رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو شوہر نے جو ہے نان نفقہ دینا ہے. کہاں سے لے کر آؤ بھائی؟ شریعت میں کدھر ہے یہ ہماری ایک مسلم ملک نہیں 57 میں سے جہاں دکھا سکے قرآن ایز اے دستور حیات، ایز اے نظام زندگی قائم ہے. یہ ہے ہماری وجہ قرآن سے دوری. اقبال بھی کہتا ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تیسری بات، دین کا محدود تصور. آج اسلام کیا رہ گیا؟ جمعے کی 2 رکعت مطمئن، چلو بھائی 5 وقت کی رکعت مطمئن. اس کے بعد اسلام شادی کے موقع پر بڑا مشکل ہے بھائی. وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود. یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. بڑا دل سے کسی نے آرٹیکل لکھا، سپوز ٹوڈے اف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمس ٹو یور ہوم، اگر آج محمد مصطفیٰ آپ کے ہمارے گھر پر آ جائیں، ہم ان کو اندر بلانا پسند کریں گے؟ اندر گھر میں بک شیلف، اسمارٹ فونز، اسکرینس، ڈیکور، ڈریس کوڈ، سوچنا پڑے گا. میں ایڈ کرتا ہوں، آج محمد مصطفیٰ کسی ہمارے بینکٹ کے باہر آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اندر بلانا پسند کریں گے؟ شاید 1%، 2%، 98% واٹ بلا سکیں گے اندر جو ہو رہے ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر. اللہ اسلام کاروبار میں، اسلام عدالت میں، اسلام پارلیمنٹ میں، اسلام GHQ میں، اسلام پرائم منسٹر ہاؤس میں، اسلام پریزیڈنٹ ہاؤس میں آنا چاہیے بھائی. ہمارا تو تصور رہ گیا بس چند ریچولز، چند عبادات، چند موڈس آف ورشپ، خوشی غمی کی چند باتیں، دیٹس اٹ. اس تک محدود ہے. اور اسلام کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، سورۃ المائدہ کے شروع میں حجۃ الوداع کے موقع پر عظیم الشان آیت، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل فرما دیا. اور ایک آیت پہلے آ گئی، ادخلوا فی السلم کافہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. دہرا لیجئے نقطہ، اس امت کی خمیر میں کیا ہے؟ اسلام. اس امت کی جڑ میں کیا ہے؟ اسلام. اس امت کے لیے دعا مانگی تو اسلام. اور اس امت کا نام رکھا ہوا سماکم المسلمین، سورہ حج آیت 78. ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام کیا رکھا اس امت کا؟ مسلم. اسلام کوڈ آف لائف، نظام حیات، صرف چند ریچولز کا نام نہیں، چند اعمال کا نام نہیں. اور پلیز یہ صرف داڑھی کا نام نہیں ہے. داڑھی ادا ہے محمد مصطفیٰ کی علیہ السلام، حکم ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. بو ڈاؤن ٹو دس، مانتے ہیں تبھی تو رکھی. بٹ اسلام از ناٹ ٹوٹل داڑھی، یہ داڑھی از ناٹ ٹوٹل اسلام. سوری، اسلام صرف برقع چادر عبایا کا نام نہیں ہے بھائی. کردار میں بھی آئے گا، خوشی غمی میں بھی آئے گا، گھر کے معاملات میں بھی آئے گا، لین دین میں بھی آئے گا، ڈیلنگس میں بھی آئے گا، حقوق العباد میں بھی آئے گا، پھر آپ کی میری معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، عدالت میں، ریاست میں بھی آئے گا. نہیں آج یہ ہماری ذلت کی وجہ ہے، رسوائی کی وجہ. اسی سے ملتا جلتا اگلا نقطہ، دین کے حصے بکھرے ہو گئے. پہلے یہ ذکر تھا بنی اسرائیل کے تعلق سے، اب ہمارے تعلق سے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 85، البقرہ آیت نمبر 85. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے؟ کچھ احکام پر عمل کرتے ہو، کچھ پر عمل نہیں کرتے. نماز لے لی، زکوٰۃ میں ڈنڈی، روزہ رکھا لیکن گھر میں حرام آئے، بڑے دسترخوان بچھ رہے جناب افطار کے لیکن کمائی حرام کی آ رہی. اچھا جی نوافل بھی ادا کیے، نفل روزے بھی رکھے، بے پردگی ہو رہی. پروڈکٹ حلال ہے لیکن اس کی پروموشن حرام سے ہو رہی ہے. یہ کیا ہے آخر؟ یہ تقسیم، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک حصہ مانتے ایک نہیں مانتے، کچھ پر عمل کرتے کچھ پر عمل نہیں کرتے. یہ تقسیم اگر تم نے کر دی، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. پلیز یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ کسی ٹام اینڈ جیری ہما شما کا کوئی ٹاک شو نہیں ہے. پلیز دل سے سنیں، اللہ کا کلام ہے. جو یہ حرکت کرے اللہ کے احکامات میں تقسیم کر دے، ڈویژن کر دے، اس کی سزا اس کی سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے. اور آیت کی کلوزنگ دیکھیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کر رہے ہو نا اللہ اس سے بے خبر نہیں. اللہ اکبر. اگلی بات، 1924 مارچ 1924، کچھ یاد آتا ہے؟ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی. ڈرامہ تو میں دکھا دیا ترکیہ والوں نے، ارطغرل، عثمان غازی. اور ڈرامے کا ڈراپ سین کیا ہوا؟ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ
بزنس ڈیلنگ اسرائیل کے ساتھ ترکیہ کی ہے اور UAE کی ہے. سمجھ نہیں آتا. پھر کیا ہے؟ پھر یہ جناب کہ استنبول کی سڑک پر ایک گھوڑے پر جھنڈا ترکیہ کا، ایک گھوڑے پر جھنڈا اسرائیل کا. یہ ڈراپ سین ہے اور تھوڑا ڈرامے کا. ڈراما از ڈراما، پلیز. ڈراما از آلویز اے ڈراما اینڈ دس از دا ڈراپ سین آف دیٹ ڈراما. جی حفظان بعد میں یہاں پر بھی اہتمام ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اگر قریب سے بہت آواز آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے. 1924 رہی صحیح ہماری مرکزیت ختم ہو گئی، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی. وہ 1924 والی سلطنت عثمانیہ کوئی آئیڈیل دور نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک مرکز تھا. وقت کا خلیفہ اگر کوئی شرعی رائے ہوتی اور وہ دیتا تو وہ ہمارے ہاں کے ایشو ہونے والے فتوے کی طرح نہ ہوتا جو پبلش ہو گیا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. وہ جو رائے یا شرعی بات رائے کے طور پر جاری کرتا اس کو ایگزیکیوٹ کرواتا تھا. اور مشہور بات ہے، رہی صحیح خلافت جو غیروں کی سازش کے نتیجے میں ختم ہوئی، اس کے آخری ادوار میں، آخری دور میں کہیے، اسٹیج شوز برطانیہ کے کچھ اس پہ اسٹیج شوز پر ڈرامے چلنے تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی شان اقدس میں گستاخی کا پروگرام تھا. وقت کے خلیفہ کو پتہ چلا، اس نے برطانیہ کے سفیر کو بلایا، کہا اس کو روکو، رہی صحیح خلافت ہے. 1917 سے بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سازش شروع ہو چکی. خلیفہ نے کہا کہ اس کو بند کرواؤ. اس نے کہا سر ٹکٹ تو بک چکی ہیں، بکنگ ہو چکی، ٹکٹس بک چکے ہیں. تو اس نے پھر کہا اچھا، تلوار سامنے رکھ دی، بولا نہیں تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی. اور اس نے کہا برطانیہ کی حکومت کو یہ پاگل لوگ ہیں، اگر خلیفہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ تلوار فیصلہ کرے گی تو یہ صرف ہیڈ لائن کے طور پر پبلش نہیں ہوگا، یہ اپڈیٹس کے طور پر ایک جملہ نہیں آئے گا، یہ نافذ ہوگا. تو کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیج شوز رک گئے تھے. آج ہم کس پوزیشن میں؟ ملعون رشدی کو ختم کر سکے، اس کے خلاف آخری جو اٹیمپٹ ہوئی، ابھی پھر اس بچے کا، اس نوجوان کا مقدمہ تازہ ہو گیا ہے، کل پرسوں کی خبر. ہم ایک ملعون کو ختم نہیں کر سکے. اللہ اکبر. امام مالک فرماتے اس امت کو جینے کا حق نہیں، جینے کا حق نہیں جس کے زندہ رہتے اس کے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو. اور ہم 2 ارب ہیں، باقی سارا مقدمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. اور بغیرت ہیں، ہم بغیرت ہیں، بے حس. وہ تھی مرکزیت. جب خلیفہ نے کہا تلوار فیصلہ کرے گی تو سمجھ آ گئی ان کو کہ یہ بات نہیں کر رہا، یہ نافذ کر کے دکھائے گا. تو جب خلافت ہوتی ہے، مرکزیت ہوتی ہے، تو فتویٰ دارالافتاء سے ایشو نہیں ہوتا، وہ خلافت کے نظم سے نافذ ہوتا ہے. آج ایشو ہوتے ہیں فتوے، خلافت قائم ہوگی تو پھر وہ نافذ بھی ہوگا. تو آج ہماری کیا ہے؟ 57 قومی ریاستیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے میں، سب سے پہلے میں. آ گئی دنیا پرستی، آ گئی حب دنیا، آگے ذکر آئے گا بھی اس کا. آ گئی دنیا کی محبت، اپنے ذاتی مفادات، امت کٹے پٹے مرے ذبح ہوتی رہے، سب سے پہلے میں، سب سے پہلے میرا مفاد. یہ رہی صحیح خلافت ختم ہونے کا نقصان. 57 لکیریں ہیں اور سیاسی اعتبار سے مرکزیت ختم اور امت بکھر چکی. اصل بیماری کے اگلا نقطہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مشہور حدیث، بار بار اس کا ہم نے ذکر کیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، ان قریب وقت آئے گا قوم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تم پر ایک دوسرے کو حملہ کرنے کی دعوت دیں گی. اس طرح دعوت دیں گی جس طرح دسترخوان سجا دیے جانے کے بعد دعوت دی جاتی کہ آؤ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں نا، ٹوٹ پڑیں گے. گلف وار تھی، 91 کی بات تھی، عراق کے خلاف کولیشن تھا، 31 ملک تھے ہمارے خلاف. ٹوئن ٹاورز کا ڈرامہ رچایا. اٹ واز اے ڈراما، انسائڈ جاب. بش نے کہا میں نے مشرف کے کان میں بتا دیا، دنیا میں پروف آج تک تو نہیں ہوا کہ اس کا یہ سارا مسئلہ تھا، تمہارا تھا اپنا. اور افغانستان میں انویژن 50+ کنٹریز کا کولیشن تھا. مل کر قوم ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، آؤ ان پر حملہ کرو، آؤ ان پر حملہ کرو، اور وہ کریں گے. جیسے دسترخوان سجا دیے جانے کے بعد اعلان ہوتا کہ آؤ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پر. یا رسول اللہ ہم کم ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم جتنا آج ہی حدیث کی وضاحت ہو رہی ہے نا، شاید پہلے اتنی نہ ہو.
حضور ہم کم ہوں گے تعداد؟ نہ بل انتم کثیر، تمہاری بہت تعداد ہوگی. وی آر 2 بلین مسلم آن دا ارتھ ٹوڈے. 2 ارب کلمہ پڑھنے والے. یا رسول اللہ پھر یہ حالت کیوں ہوگی؟ یہ تباہی کیوں مچے گی؟ یہ کیوں ہم پر حملے ہوں گے؟ تم میں وہن پیدا ہوگا. وہن، واو ہا نون، وہن. یا رسول اللہ ما هو المحن؟ وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے بھائی. کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا، وہی مسئلہ ہے. ہم سے لے کے اوپر چلے جائیں. عربوں کو اپنی بادشاہت عزیز ہیں. کس طرح اپنی بچیوں کو نچوا کر جو ہے ٹرمپ کا استقبال ہوا. ڈوب مرنے کا مقام. غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جب یہ تم میں پیدا ہوگی، تم جھاگ کی طرح ہوگے سمندر کے. ایمان نہیں ہو، اللہ کے ساتھ اخلاص نہ ہو، آخرت کے تم طلبگار نہ بنو، مخلصی تمہاری اللہ کے ساتھ نہ ہو، للہیت اللہ کے لیے نہ ہو، کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ نہ ہو، محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ تمہارا مطلوب اول اگر نہ ہو اور دنیا تمہاری محبوب بنے اور موت سے تمہیں نفرت ہو تو تم 2 ارب بھی ہو جاؤ، تم جھاگ کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھو گے. یہ اللہ کے رسول کے انالیسس صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی تسلسل میں زوال کا آخری سبب اور بھی ہیں. آخری سبب اس وقت کی گفتگو میں، اور وہ ہے گناہوں کی کثرت. یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں. اس وقت جتنے انالیسز ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں، اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں. ہم قرآن کی آیت سنا دیں گے، سورہ انفال کی آیت 60 سنائیں گے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. بھائی یہ بھی سنائیں گے. استطاعت پر تیاری کرو قوت کے ذریعے سے، پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے، تاکہ اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو تم مرعوب رکھ سکو. ہم قائل ہیں اس کے، مگر مسلمان کا اصل مسئلہ نوٹ کیجئے گا، مادی وسائل کا نہیں، ایمان کی دولت کا ہے. مسلمان کا اصل مسئلہ مادی وسائل کا نہیں، ایمان کی دولت کا ہے. اب سنیے گناہوں کے نتائج. قرآن فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. کبھی آفات آتی ہیں وہ بھی کرتوتوں کی وجہ سے، یہ مصائب آتے ہیں کرتوتوں کی وجہ سے، خوریزی ہوتی ہے کرتوتوں کی وجہ سے. قرآن کریم بتاتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 30 میں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. اللہ تو بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے. آج سارا کردار کا بگاڑ، ہمارا گرین پاسپورٹ کدھر کھڑا ہے ہم سب کو پتہ ہے، ہماری جوڈیشری کس نمبر پہ ہم سب کو پتہ ہے. اور مسلمان ہندو سے ایزی فیل کر رہا ہے، یو ای میں بزنس ڈیل کرنے میں مسلمان کے ساتھ ایزی فیل نہیں کر رہا. اور تباہی کس چیز کا نام ہے؟ اور ڈوب مرنے کا مقام کون سا ہوگا؟ ظلم، ستم، اللہ کے ساتھ بغاوت، سرکشی، اللہ کے احکامات کو پامال کرنا، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، گالم گلوچ، رشوت، سود، بے پردگی، بے حیائی، اللہ کے احکامات کا کھلم کھلا مذاق اڑانا. یہ ہمارے کرتوتوں کے نتائج ہم پر مسلط ہیں. بہت سی باتیں اور ہو سکتی ہیں. یہ زوال کے چند اسباب: حقیقی ایمان سے محرومی، قرآن سے دوری، دین کا محدود تصور، دین کے حصے بکھرے کر دینا، رہی صحیح خلافت کا تصور بھی ختم، مرکزیت ختم، تتر بتر ہو گئے سیاسی سطح پر، وہم، دنیا کی محبت، حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے نفرت، اس بیماری میں مبتلا ہونا اور کثرت گناہ، یہ ہمارے زوال اور حالت زار کے اصل ریزنز ہیں، اصل وجوہات ہیں. اب آخری باتیں، کیا کریں؟ مایوس ہو جائیں؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں؟ تو مایوسی کفر. اللہ قرآن پڑھیں، خدا کی قسم، اٹس فار می اینڈ یو، فی ذکرکم، تمہارے لیے ذکر موجود ہے. اللہ کی قسم پڑھیں اس نیت کے ساتھ، مالک میرے لیے کیا ہے اس میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہوں 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن آپ کو مل جائے گا. یہ گلستان انیس کلب ہے نا، یہ دہلی والی کمیونٹی کا ہے. بہت پیارے لوگ ہیں، بہت تعاون کرتے ہیں. ایک بزرگ مجھے اسی دہلی کمیونٹی کے، آج سے 25 سال پرانی بات ہے یا 20 سال پرانی بات، جب اتنے اسمارٹ فون ہم یوز نہیں کرتے تھے، مجھے انہوں نے پاکٹ سائز قرآن کے 5 نسخے دیے. میں نے کہا کیوں؟ کئی بیٹا موٹر سائیکل پہ اپنے بیگ میں رکھنا، ایک اپنے گھر میں رکھنا، ایک اپنی قرآن اکیڈمی کی ٹیبل پہ رکھنا، ایک اپنے اسٹڈی ٹیبل پہ رکھنا، ایک اور اسپیئر کہنا اچھی بات نہیں، ایک اور رکھنا. میں نے کیوں؟ ایکسس آسان ہو تمہیں.
ان کو پتا بھائی قرآن اکیڈمی سے کچھ کورسز کیے تو تھوڑی عربی سیکھی تو قرآن پاک کا ترجمہ تو سمجھ میں آتا، تو انہوں نے ٹیکسٹ والا قرآن دیا وداؤٹ ٹرانسلیشن. ایکسیس. اور ابھی ریسنٹلی ایک ریورٹڈ مسلم ہیں، سم تھنگ یحییٰ شاید ان کا نام ہے، ایجوکیشن میں بڑا کام ہے ان کا. ان کی ایک میں نے اسپیچ اٹینڈ کی، سبحان اللہ، اس بندے نے گفتگو کرنے کے دوران پینٹ شرٹ میں، کوٹ میں، اور قرآن کا نسخہ نکالا اور وہاں سے پڑھ کر سنایا. ریورٹڈ مسلم. They get the guidance from the Quran. They understand. They have the intention, willingness to get the guidance from the Quran, and they do get the guidance from the Quran. خدار طلب پیدا کریں، خدار طلب پیدا کریں. بہرحال آئیے قرآن سے پوچھیں. اللہ فرماتا ہے سورہ زمر آیت 53، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں سورہ یوسف آیت 87، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. اور اللہ کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ علی کل شیء قدیر ہے. یہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، چلانے والا، یہ ملینز آف گیلیکسیز کا پیدا کرنے والا. آج سائنس بتاتی ہے کہ اس میں سے ملینز جو ہے جا کے ہنڈریڈز یا تھاؤزنڈز جا کے بلیک ہولز میں ختم ہو رہی. میرے رب کو سب کچھ پتا ہے. 25 کروڑ پاکستانی، نو ایشو فار اللہ سبحانہ وتعالی. 2 بلین مسلمز، نو ایشو فار اللہ سبحانہ وتعالی. نیتنیاہو، ٹرمپ، نو ایشو فار اللہ سبحانہ وتعالی. بٹ ڈو وی ہیو دیٹ ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ وتعالی؟ دس از اے پرابلم. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورہ طلاق کے شروع میں جو اللہ پر توکل رکھے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ پرابلم ہے آج ہماری. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس یقین کے ساتھ اگلی باتیں سنیں. ہم کمزور ہیں، اللہ کمزور نہیں ہے. اللہ طاقتور ہے، آل پاورفل، کل اختیار رکھنے والا پوری کائنات کا. وہ دلوں کو بدلنے والا بھی ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جہاں چاہے جب چاہے اللہ تعالیٰ پھیر دے گا. مانگو اللہ سے. ہم اپنے لیے مانگیں، مسلم امہ کے لیے مانگیں، اپنے حکمرانوں کے لیے مانگیں. اللہ قادر ہے دلوں کو پھیرنے کے لیے، دلوں میں ہدایت ڈالنے کے لیے، انسپریشن دینے کے لیے، موٹیویشن دینے کے لیے، ان کو کھڑا کرنے کے لیے. لیکن کھڑے تو ہم نے ہونا ہے پہلے، طلب تو ہم نے پیدا کرنی. اب اس طلب و تڑپ کے ساتھ سنیے کیا کریں جی. آخری حصہ گفتگو کا راہ نجات. اس میں سے پہلی بات، انفرادی سطح پر تو فوراً، کیوں میری اور آپ کی موت ابھی بھی آ سکتی، تو اپنے حصے کا کام تو فوراً شروع کریں. بی بی مریم سلام علیہا، اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ مریم کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تم پر میٹھی کھجوریں گر پڑیں گی. اچھا، زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. کھجور کا درخت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. اس کے تنے کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. کھجور کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. مٹھاس اس میں کس نے ڈالی؟ اللہ نے. اس درخت کے پاس چشمہ کس نے جاری کیا؟ اللہ نے. اللہ کھجور نہیں گرا سکتا کیا؟ گرا سکتا ہے. تم کھجور کے تنے کو ہلا سکتے ہو، تم اتنا کرو. دس از ریکوائرڈ فرام یو. باقی ہم نے کر دیا ہے. تو بھائی جو آپ اور میں کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں. اللہ وہ بھی آسان کر دے گا جو آپ کے میرے بس میں نہیں ہے. شروع یہاں سے ہوگا، آگے اجتماعیت کی بات آئے گی انشاءاللہ، پوری امت کی بات آئے گی. تو پہلی بات اللہ کی طرف رجوع اللہ کی بات، اللہ کے حضور توبہ، گناہوں کی معافی مانگنا، فرائض کی پابندی کرنا. پلیز فرائض نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کا نام نہیں ہے. وراثت کے احکامات بھی فرض ہیں اللہ کی طرف سے، فریضۃ من اللہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اللہ نے فرض کیا ہے. رزق حلال کمانا بھی فرض ہے. دیگر اور بھی ذمہ داریاں ہیں. دعوت دین کی بھی، نفاذ دین کی جد و جہد بھی ہماری ذمہ داری ہے امتی ہونے کے ناطے. فرائض کو ادا کرنا، حرام سے بچنا. بات آ چکی ہے، گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں ہیں، منافقانہ کردار کی وجہ سے مصیبتیں. تو انفرادی سطح پہ یہ میرے اور آپ کے بس میں. ٹرمپ کو جا کے میں سمجھا لوں، میرا اور آپ کے بس میں نہیں. ٹرمپ کو دھمکی دے دوں، میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. ہاں امت کے حکمراں شاید کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو کر لو پہلے بھائی. شروع تو یہاں سے کر. میں چاہتا ہوں ساری دنیا بدل جائے میرے سوا. تو ہر بندہ یہی ویٹ کر رہا ہے کہ سب بدل جائیں میرے سوا. کون سی تبدیلی آئے گی؟ ہوا میں آئے گی تبدیلی پہ یہاں سے. اور یہ کڑوی ترین بات ہے. لوگ کہتے ہیں آپ لوگ میٹھی میٹھی، یہ میٹھی نہیں، یہ کڑوی بات ہے بھائی. اسی میں تو مشکل ہے. تقریر کرنا آسان ہے، کنڈیم کرنا آسان ہے، اپوز کرنا آسان ہے، باتیں کرنا آسان ہے، ٹاک شو کرنا آسان ہے، کسی کو اڑا کے رکھ دینا آسان ہے. اپنے آپ کو بدلنا مشکل ہے.
سامنے مسجد میں 9:30 بجے عشاء کی جماعت ہے، انشاءاللہ اہتمام ہوگا، فجر میں زیادہ امتحان ہوگا، چیک کر لیجئے گا۔ دوسری بات رجوع الی القرآن، وہ قرآن جس سے ایمان بڑھتا ہے۔ شروع میں کیا آیا؟ آج حقیقی ایمان نہیں تو یہ تباہی ہے، حقیقی ایمان ہوگا تو اللہ غلبہ دے گا، اور وہ حقیقی ایمان کہاں سے ملے گا؟ اولاً قرآن پاک سے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی کے لیے قرآن کریم کے دروس، اسی کے لیے قرآن کریم کی محافل، اسی کے لیے دورہ ترجمہ قرآن، اسی کے لیے خلاصہ مضامین قرآن، اسی کے لیے قرآن حکیم کی عربی کی کلاسز، اسی کے لیے تجوید کی کلاسز۔ قرآن قرآن قرآن، اس کے ساتھ ہمارا تعلق، ایک قرآنی بہار ہمارے گھروں میں آئے، ہمارے معاشروں میں آئے تو پھر ایمان کی آبیاری ہوگی۔ پھر ایمان ہے جو بندے کو کھڑا کرتا ہے باطل کے مقابلے میں۔ تیسری بات، اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھامنا۔ یہ ایک اور اینگل سے عرض کر رہا ہوں، اعتصام باللہ، مضبوطی سے قرآن کو تھامنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو سب مل کر، اور کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ہم انسان ہیں، سوچ، فکر، اوپینین الگ ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ انسانوں کو جوڑنے کے لیے فکر کی یکسوئی چاہیے، وہ اللہ کے کلام کے سوا کہیں سے نہیں آئے گا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کا دعویٰ ہے، اس قرآن میں وحدت ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ وحدہ لا شریک، اس کے کلام میں وحدت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ملے گا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 82، سورہ نساء آیت نمبر 82، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے قرآن ہو کثیر اختلاف ملتا۔ ہم اللہ کی مخلوق، اللہ کے کلام میں اس رب کائنات وحدہ لا شریک، اس کے کلام میں وحدت، یہ قرآن سے واقعتاً جڑیں گے، یہ قرآن ہمیں فکر کی یکسوئی عطا کرے گا، وحدت عطا کرے گا، متحد کرے گا انشاءاللہ۔ اگلا نقطہ بھی اسی کے ساتھ ہے، تفرقے کا خاتمہ۔ یہ تفرقہ کیا ہے؟ دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث۔ اگلی بات مشکل ہے، مشکل پڑ گئی ایران والوں کے لیے دعا کرنا ہمارے ہاں، اور اگر کچھ علماء کرام نے کرا بھی دی تو ایک طبقے نے چھوڑا نہیں ان کو۔ یس، ایران نے غلط کیا پراکسی وار کے اندر، ایران نے غلط کیا شام میں، ایران نے غلط کیا پاکستان میں، ایران نے غلط کیا اور مقامات پر غلط تھا اور غلط تھا، ہم نے کہا ہے اس کو۔ لیکن بڑے علماء فرما رہے ہیں کہ اس وقت ان باتوں کو زیر بحث لانا چاہیے نہ۔ اگر نتنیاہو اور ٹرمپ ساتھ کھڑے ہوں اور ایران دوسری طرف کھڑا ہو تو ہم کس کو چوز کریں گے؟ نتنیاہو کو نا۔ کچھ لوگ تو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں، ٹرمپ کو چوز کرو اور اللہ مار پڑے اور ایران تباہ و برباد ہو۔ یہ ہمارے فرقے واریت کی بو اور مرض جس کے علاج کی ضرورت ہے۔ ہمارے عقائد تنظیم اسلامی کی اہل السنہ والجماعہ والے عقائد نے کلیئرٹی رہے۔ البتہ جب پوری امت کی بات کریں گے تو چاہے وہ مولانا سجاد نعمانی صاحب ہو ہندوستان میں، یا مفتی تقی عثمانی صاحب ہو پاکستان میں، یا مفتی منیب الرحمان صاحب ہو پاکستان میں، ان بڑے حضرات کو بھی کہنا پڑا بھائی اس وقت تفریقی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ یہ کب ہوگا؟ باقی اور بھی تو ہے نا، ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے، ہمارا ایمان خطر میں پتہ نہیں پڑ جاتا ہے۔ 8 اور 20 کی بحث ہماری 14 صدیوں سے ختم نہیں ہوئی، رفع یدین کے اوپر ہم جان دینے کو تیار ہو جاتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اشارہ بالسبابہ، انگلی کو اوپر نیچے کرنے پہ ہماری نماز اوپر نیچے ہو جاتی، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ اور پیچھے امت میں جاؤ، ساری آرام مل جائیں گی۔ سنیے گا، میری انگلی پہ کٹ لگے میں چیختا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ میرا ہاتھ کٹ جائے تو میری انگلی کا کٹ، اس کی تکلیف یاد رہے گی مجھے؟ نہیں۔ امت کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، ذبح ہو رہی، مر رہی ہے، اور ہم اب بھی اپنے ان اختلافات کے اندر پڑھیں۔ قرآن یکسوئی دے گا اور رسول اللہ علیہ السلام کا انقلابی مشن امت کو جوڑے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، ودین حق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ حضور کا تاکہ کل نظام زندگی پر آپ اللہ کے دین کو غالب کر دیں۔ یہ 23 برس کا مشن ہے رسول اکرم علیہ السلام کا۔ آج دیوبندی بھی ہو، اہل حدیث بھی ہو، بریلوی بھی ہو، اختلاف یہ رائے اپنی جگہ پر، دین قائم ہے۔ تو کون سے ہم نمبر گیم کے چکر میں پڑے ہوئے بھائی؟ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ دین تو نافذ نہیں ہے، نہ دیوبندی کا پورا، نہ بریلوی کا، نہ اہل الحدیث۔ کہاں ہے پورا دین؟ کن چکروں میں پڑ گئے؟ بڑی سوچ رکھو بھائی، قرآن بڑا کلام، یکسوئی دینے والا۔ علمی اختلاف اپنی جگہ رہے، علماء کے درمیان رہے، ہم قائل ہیں،
بڑا مشن محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا مشن سنبھالیں گے، امت کا درد رکھیں گے، تو انشاءاللہ ان ضمنی نوعیت کے اور سیکنڈری نوعیت کے مسائل کو گوارا کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اگلی بات، اسلامی اخوت کا فروغ، بڑی بھاری بات آ رہی، مشہور آیت ہے انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، سارے کے سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ EU کسے کہتے ہیں جی؟ یورپین یونین۔ سارے ملکوں کی زبان ایک جیسی ہے اس میں؟ سارے ملکوں کے خطے ایک جیسے نہیں، بہت فرق ہے۔ اگر وہ اتنے فرق کے باوجود EU یورپین یونین بنا سکتے ہیں، یہ 2 ارب کلمہ پڑھنے والے اللہ کو، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو، آخرت کو ماننے والے یہ جمع کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ وہ اگر اپنے دنیا کے مفاد کے لیے جمع ہو رہے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے جمع کیوں نہیں ہو سکتے؟ اتنی بھاری بات بھی ہے اور اتنی بڑی بیسس ہمارے پاس موجود ہے۔ اسلامی اخوت، بھائی چارہ جسے کہتے ہیں۔ اگلی بات، اتحاد امت۔ پچھلے سال بھی ہم نے بات کی جولائی 2025 میں، اس سال اگست میں بات کر رہے ہیں 2026 میں۔ کیا اسلامی ممالک کے مابین تعلیمی، معاشی اور عسکری تعاون ہونا چاہیے؟ تعلیم کے میدان میں بھی، تحقیق کے میدان میں بھی، معیشت کے میدان میں بھی، اور اس سے بڑھ کر عسکری میدان میں۔ نیٹو اگر بن سکتا ہے اور امریکہ کے، اب تو خیر کچھ ناراضگیاں ہو گئی، اور امریکہ کے ساتھ مل کر 50 کے 50 ملک افغانستان پر حملہ کر سکتے ہیں، تو اس 57 مسلم ممالک کا عسکری اتحاد نہیں بن سکتا کیا؟ اس کی بات تو ہم کریں، اپنا پارٹ تو اس میں پلے کریں، اس بات کی آواز تو اٹھانے کی کوشش کریں۔ جو نہ مانے نہ مانے، ہم اللہ کے سامنے تو جواب دینے نا ہم نے۔ معذرتاً الی ربکم، وہ جو سورہ الاعراف میں اصحاب سبت ہفتے والوں کا دن کا واقعہ کہ اللہ کے سامنے معذرت تو پیش کرنے، یا اللہ ہم نے تو بات کو پہنچایا تھا۔ تو اگر نیٹو کا اتحاد بن سکتا ہے تو مسلم امہ کا عسکری ملیٹریلی اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اہم ترین بات، نصرت الہی کا حصول۔ بتائیے اللہ کی مدد کے بغیر ہمارے حالات سدھریں گے؟ کراچی والوں کے مسئلے حل ہوں گے؟ پاکستان والوں کے؟ وحی کی تعلیم کی روشنی میں بات کریں، امت کے مسئلے نہیں۔ اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ اللہ ہمارے ساتھ کب ہوگا؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا۔ معیشت تباہ، معاشرت برباد، سیاست کا ستیہ ناس، قدم اکھڑ گئے۔ اللہ کہتے میرے دین کی نصرت، میرے دین کو تھامو، میرے دین کے نفاذ کی طرف آؤ تو میں تمہاری مدد پر آ جاؤں گا اور میں تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کروں گا۔ سوچئے اگر اللہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر آج یہ حالت ہوگی جو ہماری ہے؟ نہیں نا۔ خود قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 160، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد پر آ جائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ یہ یقین مجھے اور آپ کو عطا کر دے، اللہ بہت بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ ساری دنیا کے نقشے کو بدلنے پر قادر ہے، مجھے اور آپ کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اس کی طرف رجوع۔ بس آخری 2 منٹ، یہ ہم نے آپ کے سامنے راہ نجات بھی لکھ دی۔ انفرادی سطح پر توبہ، فرائض کی ادائیگی، گناہوں سے بچنا، قرآن کی طرف رجوع، زندہ تعلق قرآن سے، ایمان حقیقی کا حصول، اور اللہ کے کلام کو تھامیں گے، فکری یکسوئی ملے گی، اتحاد کی طرف بڑھیں گے۔ اور تفریقے کا خاتمہ کب ہوگا؟ بڑا مشن حضور کا اختیار کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو گوارا کرنا آسان ہوگا۔ اور ایمان کے رشتے کی بنیاد پر امت کو متحد کرنا، EU اگر بن سکتی ہے تو امت متحد کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور اتحاد امت میں تعلیم کی سطح پر، ریسرچ کی سطح پر، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، معیشت کے میدان میں، اور ملیٹریلی عسکری سطح پر تعاون۔ نیٹو کا اتحاد ہو سکتے تو مسلم امہ کا عسکری اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور آخری بات یہ تھی، اللہ کی مدد اس کے دین کی جد و جہد سے ملے گی، وہ ہمارا ہو جائے تو ہمارے معاملات سنور جائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم آغاز کل سے نہیں آج سے کریں۔ ویسے آج سیٹرڈے نائٹ ہے نا، تو کچھ سوچئے گا جا کر میں اپنے حصے کا کام کیا کر سکتا ہوں۔ ان ساری باتوں میں کوشش کریں۔ میں اپنے گھر میں کیا کر سکتا ہوں، کوشش کریں۔ اپنے دائرہ کار میں کیا کر سکتا ہوں، کوشش کریں۔ پھر یہ اجتماعیت ہے، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، تنظیم اسلامی، دعوت دین کی محنت اور نفاذ دین کی جد و جہد کے لیے نوٹ اور ووٹ ہم آپ سے نہیں مانگتے، پروٹوکول کے ہم طلبگار نہیں ہیں۔ میں اپنی گاڑی جو کہ ادارے کے نام پر خود چلا کر آیا ہوں، باہر کھڑی ہوئی، جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے۔ کوئی پروٹوکول، کوئی اس طرح کی چیزیں ہم آپ سے طلبگار نہیں، ہم اس بات کے طلبگار ہیں، ہم سب کا کام ہے
اس کام میں ہم سب مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں تاکہ اللہ راضی ہو، امت پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور کل ہم اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔